ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اس کو بے انتہا قبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے وے۔ معاشرہ کہتے ہیں سماجی زندگی کو، اور اصلاح معاشرہ کا میننگ ہوتا ہے ہماری سماجی زندگی سدھر جاوے، ہماری سماجی زندگی کی اصلاح ہو جاوے۔ آج ہماری سماجی زندگی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ تمام برائیاں خرابیاں ختم ہو جاوے اور ہمارا سماجی زندگی اسلامی ہو جاوے۔ اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے اہم چیز جو اصلاح معاشرہ میں پائے کی ہے، بنیاد کی ہے، وہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک حیا اور شرم، اور دوسری چیز ہے سادگی۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماجی زندگی، اس کے اندر یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بلکہ اسلامی معاشرہ، اسلامک سماجک زندگی، اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن، اس کا پایا ان دونوں چیز کے اوپر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا اور شرم ہو، اور دوسری بات ہے کہ سادگی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
جو معاشرہ لے کر کے آئے وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، اللہ کی بہت بڑی گفٹ ہے۔ جب سماج معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غلط رواج آ گئے، فضول خرچیاں آ گئی، ہماری منگنی، شادی، بدائی گیری، یہ سب چیزیں گناہوں والی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہر شادی منگنی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بلکہ بہت ساری شادیاں ایسی ہے، منگنیاں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قرض کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے۔ جب سماجی زندگی میں غلط طریقہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جائے گی، زندگی میں رنج اور غم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دور ہو جائے گی، زندگی میں پریشانیاں آ گئی۔ دراصل یہ سب چیزیں جو آئے وہ سب چیزوں کی بنیاد ہے کہ ہم نے ہماری سماجی زندگی میں سے حیا اور شرم کو ختم کر دیا، سادگی کو ختم کر دیا، اسی لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے آج سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات طے کر لو کہ اپنی زندگی حیا اور شرم والی بنائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ہی ختم ہو جاتی ہے تو آدمی آزاد ہو جاتا ہے، آوارہ بن جاتا ہے، جو چاہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں حیا اور شرم پیدا کرو۔ دوسری چیز سادگی پیدا کرو۔ آج کل جس مندی کے حالات ہے، منی کرائسس کے حالات ہے، پوری دنیا کے اندر مندی اور کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، ایسے حالات میں اگر انسان پیسوں کی بچت نہیں کرے گا تو اللہ بچا کے رکھے، آگے چل کر کے نعوذ باللہ بھکاری بن سکتا ہے۔ ہم کو تو اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سادگی پسند ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سادگی سکھائی ہے۔ یہ سادگی، سمپل لائف، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ انسان دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا تو قیامت تک انسان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ انسان کو باقی رکھنے کے لیے نکاح اور شادی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، نئی نسل آئے گی، پچھلی نسل ختم ہو جائے گی، پچھلی پیڑھی ختم ہو جائے گی، اور نکاح کی برکت سے نئی نسل آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، کائنات کو قیامت تک بسانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس لیے نکاح کا مبارک سلسلہ رکھا، شادی کا مبارک سلسلہ رکھا۔ یہ نکاح اور شادی
دو افراد کے آپس کے تعلق کا نام نہیں ہے کہ 2 پرسن، 2 ویکتی، ایک مرد ایک عورت آپس میں تعلق کر لے، کنیکشن کر لے، اس کا نام نکاح اور شادی نہیں ہے، بلکہ نکاح اور شادی ہے 2 خاندان، 2 فیملی آپس کے اندر کنیکشن میں آوے، کانٹیکٹ میں آوے، تعلق میں آوے، اور اس کے نتیجے میں 2 فیملی کے کانٹیکٹ کی برکت سے سماج کے اندر شادی کی برکت سے ان کی عزت زیادہ ہو، اولاد آوے، پھر اولاد کی تربیت کرے، اور پھر ایک نیا خاندان وجود کے اندر آئے۔ آج دنیا میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نکاح کرنا، شادی کرنا صرف 2 ویکتی، ایک مرد ایک عورت، 2 پرسن، 2 افراد کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نکاح اور شادی یہ 2 فیملی، 2 خاندان، 2 کٹمب کے درمیان کے اندر پیدا ہونے والا ایک بہترین رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ویریہ سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نسب، خاندان، فیملی بنائی، اور تمہارے لیے سسرالی رشتہ بھی بنایا۔ اسی لیے سسرالی رشتہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج لوگوں کو پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں جنت نگر جا کے آیا ہے۔ سسرال کو لوگ جنت نگر بولتے ہیں، اور سالے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوئی کو بھائی جان بولتے ہیں، اور ساس اماں، سسر ابا، کتنے پیارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہ سب نکاح اور شادی کی برکت ہے۔ اسی لیے نکاح 2 فیملی، 2 خاندان، 2 کٹمب، اس کے درمیان میں جو تعلق اور کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو 2 آدمی، 2 انسان کے بیچ کا رشتہ مت سمجھو، یہ تھیوری غلط ہے۔ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ 2 انسان کا رشتہ ہے، اس میں کسی کو سر مارنے کی اجازت نہیں، کسی کو بیچ میں پیر مارنے کی ضرورت نہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ایک لڑکا سوچے، ایک لڑکی سوچے کہ ہم دونوں آپس کے اندر اپنا انگیجمنٹ کر لے وے، اپنا رشتہ طے کر لے وے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لے وے، بس ہماری چوائس کافی ہے، ماں باپ کو، فیملی کو، خاندان کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات سوچتے ہیں، بہت غلط چیز سوچتے ہیں۔ دیکھو، نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر جو تعلق ہوگا وہ غلط تعلق ہوگا، حرام تعلق ہوگا۔ آج فرینڈ شپ کے نام کے اوپر کہ بوائے فرینڈ رکھو، گرل فرینڈ رکھو، اس کے نام کے اوپر زنا ہو رہا ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہے، ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری شریعت کے اندر حرام ہیں۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث سنو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ نامحرم پرائی عورت کو دیکھنا، کان زنا کرتے ہیں، اور کان کا زنا یہ ہے کہ پرائی عورت
غیر محرم عورت کی باتیں سننا، چاہے ڈائریکٹ سنے، چاہے فون کے اوپر سنے، کسی طرح بھی سنے، یہ کان کا زنا ہوگا۔ فرمایا زبان زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا یہ ہے کہ نامحرم پرائی عورت سے باتیں کرنا۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا ہے نامحرم کو ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، پرائی عورت کو چھونا، ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دونوں پاؤں پیر زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا ہے نامحرم پرائی عورت کی طرف چل کے جانا، کار ڈرائیو کر کے جانا، ٹو ویلر بائک ڈرائیو کر کے جانا، یہ پیر کا زنا ہے۔ تو جب دو ویکتی، دو افراد نکاح اور شادی کے بغیر آپس میں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو آنکھ کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، پیر کا زنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو شخص کسی عورت کی خوبصورتی کو شہوت کی نظر سے دیکھے، خوبصورتی والی جگہ، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، باڈی ہے، اس کو شہوت سے، گندی نیت سے نظر ڈالے تو اس کی دونوں آنکھوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ شیشو گجراتی میں بولتے ہیں، اردو میں سیسا بولتے ہیں، یہ بھی ایک دھاتو ہوتی ہے لوکھنڈ کی طرح کا، وہ پگھلا کر کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اگر کسی پرائی عورت کی خوبصورت چیز کو دیکھا تو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس مرد کے اوپر جو نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو نامحرم مردوں کے سامنے نمائش کرے، ان کو اپنا بدن دکھلاوے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کا میننگ ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاوے وہ بڑا بدنصیب ہے، اور ان کے لیے بڑی شقاوت اور بدبختی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو، ایکانت میں ہو، پرائیوینسی میں ہو، تو وہاں ان دونوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر شیطان ہوا کرتا ہے، اور شیطان انسان کو گناہ کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں بالغ ہونے آیا تو جب میں بالغ ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے خبر دی، اطلاع دی میں نے حضور کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم گھر میں عورتوں کے پاس مت جانا، اب تم بالغ ہو گئے، اب تم گھر کے اندر مت جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا۔ آج تو محلے کے لڑکے بے دھڑک ایک دوسروں کے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت میں حرام ہے۔ جب بچے بالغ ہو جاوے تو اب ان کو گھر میں آنے مت دو، بلکہ بچے 10-12 سال کے ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، عورتوں کی سب چیزوں کو سمجھنے لگے، تب سے ان سے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کا زمانہ تو ایسا آ گیا کہ پہلے 10, 12, 15 سال کی عمر کے بعد لڑکے بالغ ہوتے تھے اور چیزوں کو سمجھتے ہوتے تھے، اب تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب بالغ ہو کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا خطرناک زمانہ آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک تھے، بہت پاک تھے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، امت کی مائیں
یہ پوری امت کے اندر پاکیزہ اور افضل عورتیں تھیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں آنے کی پابندی لگا دی کہ اب تم بالغ ہو گئے، تم گھر کے اندر نہیں آ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا، نصیحت کرنے والے ابا اللہ کے نبی، جن کو نصیحت کر رہے ہیں وہ بیٹے، وہ اللہ کے نبی، فرمایا بیٹا شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا، لیکن پرائی عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرائی عورت تم کو فتنے میں ڈالے گی۔ یہ شیر اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیر اور سانپ انسان کی دنیا کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اور یہ پرائی غیر محرم عورت کے پیچھے چلے تو تمہاری آخرت کو برباد کر دے گی۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، زنا کا بگننگ کہاں سے ہوتا ہے، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامحرم عورت کو دیکھنے سے اور ان کی لالچ کرنے سے۔ جب کوئی آدمی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، نامحرم عورت کی لالچ کرتا ہے، تو بس یہاں سے زنا کی شروعات ہوتی ہے، حرام کام کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابلیس بڑا شیطان یوں کہتا ہے کہ یہ نظر یعنی پرائی عورت کو دیکھنا میرا پرانا تیر ہے، کہ میں نے جس پر بھی یہ تیر چلایا میرا تیر کامیاب ہوا، کبھی غلطی نہیں کی میرے تیر نے۔ اسی لیے اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو، نظروں کو قابو میں رکھو، پرائی عورتوں کو دیکھتے مت بیٹھو، سامنے آمنے بھی پرائی عورتوں کو بلا مت دیکھو، اور موبائل پر، نیٹ پر اور اخبار میں ہارڈنگز اور بورڈ اور ایڈورٹائز میں وہاں بھی پرائی عورتوں کو مت دیکھو۔ یہ سب چیزیں گناہ کی ہے، گناہ کی ہے، گناہ کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟ عجیب سوال، سوال کرنے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوال کس کو کیا؟ حضور نے اپنی پاک بیٹی، نیک بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا، بیٹی عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی اور مرد عورت کو نہ دیکھے۔ کتنا شارٹ اینڈ سویٹ جواب دیا، کتنا پیارا، کتنا میٹھا، کتنا چھوٹا، کتنا بڑا جواب دیا، سائز میں چھوٹا لیکن امپورٹنٹ کتنا بڑا جواب دیا کہ عورت کی خوبی یہ ہے، عورت کا کمال یہ ہے کہ عورت کسی پرائے مرد کو نہ دیکھے اور کوئی پرایا مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا یہ جواب بہت پسند آیا، بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اولاد ایک ایک سے ہیں، یعنی باپ کا اثر اولاد میں بھی آتا ہے، یعنی تمہارا باپ، تمہارے ابا نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے نیک تو ان کی بیٹی کا جواب بھی اتنا نیک ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہمیشہ یاد رکھ لو کہ کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوبی کی بات ہو گئی۔ صحابہ کرام
اپنے گھر کی دیوار کے جو سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانے ہوتے ہیں، وہ بھی بند کر دیتے تھے تاکہ عورتیں باہر مردوں کو جھانک کر کے بھی نہ دیکھے۔ اب تو عورتیں باقاعدہ باہر بیٹھتی ہے، برآمدے میں نکلتی ہے، گیلری میں نکلتی ہے، اور جو ہے فلیٹ میں باہر نکلتی ہے پرائے مردوں کو دیکھنے کے واسطے۔ عجیب و غریب بات۔ ایک عجیب حدیث سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، 3 انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی 3 طرح کے، 3 ٹائپ کے، 3 قسم کے انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردوں جیسی شکل بنانے والی عورتیں۔ دھیان سے سنو، جو عورتیں مردوں جیسی شکل بناوے، مردوں کی سٹائل کے کپڑے پہنے، مردوں کی سٹائل کی ہیئر سٹائل کرے، مردوں کی سٹائل کے اندر لائف اپنی بنا لے، ایسے کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اور نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا۔ اب یہ 3 آدمی کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ دیوس، مردوں جیسی شکل بنانے والی عورتیں۔ آج دونوں طرح کے لوگ ڈینجر دنیا میں موجود ہیں۔ بہت سی عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، مردوں جیسے بال رکھتی ہے، مردوں کی طرح جو ہے چال ڈال کرتی ہے، تو بہت سے مردوں کو بھی عورت بننے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ بائلے کہیں کے کان کے اندر جو ہے ایرنگ پہنتے ہیں بعض مرد، اور ہاتھ میں عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنتے ہیں، یعنی کڑے پہنتے ہیں، چین پہنتے ہیں، وہ بھی چوڑیاں ہی ہوئی، اور گلے میں چین پہنتے ہیں، یہ عورتوں کی طرح ہار پہننا ہوا۔ تو یہ مرد بائلے مرد ہے جو عورتوں کی طرح جو ہے زیور پہنے، عورتوں جیسے کپڑے پہنے، اور عورتیں جیسے چکنے رہ کر کے عورتوں کی طرح لائف گزارے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے اوپر بڑی لعنت فرمائی، اور ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور دیوس کون ہے؟ جیسے آپ کو بھی سوال ہوا ہوگا کہ بھئی یہ دیوس کون ہے، تو سنو، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی پرواہ نہ رکھے، کوئی خیال نہ رکھے، کوئی دھیان نہ رکھے کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آتا جاتا ہے، اس کی گھر کی عورتوں کے پاس کون آتا جاتا ہے، اس کا دھیان نہ رکھے، اس کو کہا جاتا ہے دیوس آدمی، دیوس۔ آج کتنے مرد ہے کہ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، ماں کے پاس کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی آوے کوئی بھی جاوے۔ ارے یہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، یہ کوئی چائے کی لاری ہے، یہ کوئی فاسٹ فوڈ کی لاری ہے کہ کوئی بھی آوے کوئی بھی جاوے؟ ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے، اور ایسے دیوس آدمی کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اسی لیے بہت دھیان سے سمجھو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر شرم پیدا کرو، اور دیکھو اسلام کے اندر نکاح 2 خاندان کا رشتہ ہے، 2 آدمی کا، 2 پرسن کا، 2 ویکتی کا، 2 افراد کا رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے رشتہ طے کرنے میں ماں باپ کو بیچ میں رکھو، ماں باپ کو ساتھ میں رکھو، ماں باپ کی پسندگی، ان کا تجربہ، ان کا انوبھو، سب چیزوں کو ساتھ کے اندر رکھو، تو جا کر کے تمہارے اندر زندگی میں کمال آئے گا، زندگی تمہاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے کہ صرف محبت کے اندر لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور محبت کے لیے قانون ہے کہ انسان محبت میں اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی کسی کی محبت میں اندھا بہرا ہو جاوے تو ڈیسیژن بھی غلط لیتا ہے، فیصلے بھی غلط کرتا ہے، اور غلط جگہ چکر کے اندر پڑ جاتا ہے، اور پھر ایسے نکاح عام طور پر سکسیس نہیں ہوتے، اور جو ہے انسان کو
بہت افسوس کرنا پڑتا ہے۔ ہاں میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتلاؤں کہ رشتہ انگیجمنٹ کرنے سے پہلے لڑکی لڑکے کے بارے میں، لڑکا لڑکی کے بارے میں پوری خبر نکال لے، کیسی عادت ہے، کیسے اخلاق ہے، دینداری کیسی ہے، اس کی باڈی میں کوئی عیب نقصان بیماری تو نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے، ہتھیلی کھلی ہو، چہرہ کھلا ہو، اس طریقے سے دیکھ لے اور پھر دینداری دیکھ کر کے نکاح کرے تو انشاءاللہ ان کے نکاح کے اندر بڑی خیر ہوگی، بڑی برکت ہوگی، اللہ ان کو بہت نوازیں گے۔ تو پہلی چیز اچھی طرح دھیان میں رکھو، ہمارا اسلام یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ نکاح یہ سماجی زندگی حیا اور شرم والی ہو۔ حیا اور شرم یہ ہماری سماج کی، ہماری اسلامی سماج کی، اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے سادگی، سمپل۔ دیکھو منگنی، انگیجمنٹ ایک دم سمپل کرو کہ بس نکاح کا وعدہ ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ منگنی ہاف میرج ہے، یہ غلط ہے۔ کس نے بتلایا کہ منگنی ہاف میرج ہے؟ آج تو منگنی کرنے کے بعد لڑکی والے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ملنے دیتے ہیں اور لڑکے والے بھی بیٹے کو ہونے والی بہو کے پاس ملنے بھیجتے ہیں۔ یہ اس گناہ میں ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ یہ حرام چیز ہے نکاح کے بغیر ملنا۔ جب تک نکاح نہ ہوئے دونوں پرائے ہیں، اجنبی ہے، پارکے کہلائیں گے۔ اسی لیے منگنی کے بعد کوئی جو ہے آدھا نکاح نہیں ہو جاتا، یہ غلط چیز لوگوں میں مشہور ہے۔ میں آج کل لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی انگیجمنٹ سادہ سیدھا کر کے صرف چاہے تو نکاح پڑھا دو تاکہ دونوں کے لیے فون پر بات کرنا حلال ہو جاوے، اور رخصتی پھر 1 برس بعد 2 برس بعد اپنے ٹائم کے مطابق کرنا، جب کرنا ہو تب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں عائشہ سے شادی ہوئی تو تقریباً 2.5 برس سے زیادہ زمانہ گزرا، 2.25 برس کے بعد حضور کی رخصتی ہوئی۔ تو یہ حدیث سے ثابت چیز ہے۔ تو انگیجمنٹ منگنی کے بجائے سیدھا سادہ نکاح کر دو، پھر 2.5-3 برس کے بعد رخصتی کرنا، تو پھر اس صورت میں دونوں کا بات چیت کرنا، دونوں کا فون پر کانٹیکٹ میں رہنا، موبائل پر چیٹ کرنا، نیٹ پر چیٹ سب حلال ہو جاوے، جائز ہو جاوے۔ ورنہ منگنی کے بعد حلال نہیں ہوتا ہے۔ منگنی کوئی ہاف میرج نہیں ہے، وہ لڑکی لڑکے کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے منگنی کے بعد بھی پارکے ہی رہتے ہیں، پرائی رہتے ہیں، اجنبی رہتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے پھر اس کے بعد آزادی ان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک ہے حیا اور شرم، اور دوسری چیز ہے سادگی لاؤ۔ نکاح میں، منگنی میں، ہر چیز میں سادگی لاؤ، سمپل۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مالدار سے مالدار آدمی، غریب سے غریب آدمی اور مڈل کلاس مدھیم ورگ کے آدمی، وہ سب سادگی کے مطابق جو ہے منگنی کرے، انگیجمنٹ کرے، نکاح کرے، رخصتی کرے، بدائی گیری کرے، سب سمپل ہو۔ میں تو آپ کو یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ سب چیزیں سمپل کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ خرچہ بچ جائے گا، پیسے بچ جائیں گے، دولت بچ جائے گی۔ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا پیسہ منگنی، شادی، نکاح کی دعوتیں، بارات وغیرہ کے پیچھے خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسے اپنے ہونے والے بیٹے کو، بیٹی کو گفٹ دے دو تاکہ وہ اپنا خود کا فلیٹ مکان لے لے، اپنا خود کا پلاٹ لے لے، اپنا خود کا بزنس کرے، اپنا خود کا کاروبار کرے، اپنے فیوچر کو، بھوشیہ کو ڈیولپ کرے، اپنی آنے والی زندگی کو اچھی بناوے۔ ایسے کام کرو تو انشاءاللہ آپ کو لمبے زمانے تک ثواب ملے گا۔
آدمی اپنی اولاد کو بھی جو پیسے دیتا ہے اس پر بھی اچھی نیت ہوگی تو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کریں گے. اپنی اولاد کو جو پیسے دے گئے وہ اچھی نیت سے دو تو اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اسی لیے یہ دو امپورٹنٹ بات سمجھ لو کہ پورا اسلامی معاشرہ، اسلامی سماجی زندگی، اس کا فاؤنڈیشن، اس کے پائے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک حیا اور شرم، اور دوسرا سادگی والی زندگی. بس اس کو عام کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. اور ہمارے سماج میں اس وقت جتنی برائیاں ہیں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم کو نکالنا پڑے گا. برائیاں روکنے کی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. ہم اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنی ذات سے شروعات کریں کہ ہمارے اندر جتنی اس طرح کی برائی ہے وہ برائی، گناہ ہم خود ختم کریں، اس کو اپنی زندگی سے دور کرے. اس کے لیے ہمیں بہت فکر اور کوشش کرنی پڑے گی. یاد رکھو، سماج پاکیزہ ہوگا اللہ کی رحمت اترے گی، برکتیں اترے گی. سماج گندا ہوگا اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی. گندے سماج پر اللہ کی رحمت نہیں آتی، گندے سماج پر اللہ کی برکتیں نہیں آتی. اچھے سماج پر، پاکیزہ زندگی پر اللہ کی رحمت اور برکت آتی ہے. اسی لیے گناہ ختم کرو، سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.